بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمانے میں بادشاہ مصر کا ملک ریان تھا۔ اس کے دو غلام عقل مند اور صاحب ہوش تھے، اور کسی خطا میں بادشاہ نے ان کو قید خانے میں بھیجا تھا۔ دونوں کے نام یہ تھے، ایک کا نام ساقی اور دوسرے کا نام طباخ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ بندی خانے میں دو نوجوان، تو دونوں یوسف کا حال دیکھ کر ان کے جمال پر متحیر ہو گئے، اور سیرت اور عبادت ان کی دیکھ کر ان کے پاس جا بیٹھے اور باتیں کرنے لگے، اور ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے قصے بیان کرنے لگے۔ اور جب 3 دن گزرے تو ساقی نے خواب میں دیکھا کہ خوشہ انگور کا نچوڑتے ہیں، اور طباخ نے دیکھا تھا کہ روٹی سر پر اس کے رکھی ہے، اور پرند سب ہوا پر سے آ کے لے جا کر کھاتے ہیں۔ دوسرے دن اس خواب کی آپس میں کیلو کال کرنے لگے۔ تعبیر اس خواب کی یوسف سے پوچھنا چاہیے، دیکھیں وہ اس خواب کی کیا تعبیر بتاتے ہیں۔ یہ خیال کر کے وہ دونوں حضرت یوسف کے پاس گئے، اور حضرت یوسف سے کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے رات کو خواب دیکھے ہیں، اور ہم لوگ اس وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہم کو اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ کیا ہے۔ حضرت یوسف نے ان کے خواب سنے، اور سننے کے بعد ان سے فرمایا کہ تم دونوں صاحب ذرا ٹھہرو، تب میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ: کہنے لگا ایک دن ان میں سے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب، اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی کو، جانور کھاتے ہیں اسی میں سے، لہذا آپ ہم دونوں کی تعبیر بتائیں، کیونکہ ہم آپ کو نیکی والا دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ نہ آنے پائے گا تم کو کھانا جو ہر روز کو ملتا ہے، مگر بتا چکوں گا تم کو تعبیر اس کے آنے سے پہلے۔ یہ علم ہے مجھ کو سکھایا میرے رب نے، اور میں نے چھوڑا دین اس قوم کا یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر، اور آخرت سے بھی وہ منکر ہیں۔ جس نے شراب دیکھی تھی وہ بادشاہ کا شراب ساز تھا، اور دوسرا نان بھائی تھا، لیکن خلاف عادت دیکھا کہ سر بار سے جانور نوچتے ہیں۔ زہر کی تہمت میں دونوں قیدی تھے، آخر نان بھائی پر جرم ثابت ہوا۔ فائدہ: دوسری قید میں حق تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی تھی کہ ان کا دل کافروں کی محبت سے ٹوٹا، تو دل پر اللہ تعالیٰ کا علم روشن ہوا، اور چاہا کہ اول ان کو دین کی بات سنا دوں، اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف نے جب ان دونوں جوانوں کو دیکھا کہ بہت دانا اور عقل مند ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ اول ان کو اسلام کی دعوت دی، اور اس لیے ان کے خواب کی تعبیر میں تأمل کیا، اور ان سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ چیز جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ خدا نے ہی مجھے سکھائی ہے۔ اس بات پر وہ دونوں بولے کہ ہمیں بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ خدا میرا وہی ہے جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر شخص کو روزی دیتا ہے، اور وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ پھر وہ دونوں بولے کہ آپ ہم کو بتائیں کہ آپ کون سا آپ کا دین ہے جو تم ہمارے بتوں سے بیزار ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موافق ہوں اپنے باپ دادا کے راہ کے۔ پھر وہ بولے تمہارے باپ دادا کون ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا باپ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا
اور پکڑا میں نے دین اپنے باپ دادوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا، اور ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا۔ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ ہمارا دین، اس پر رہنا سب خلق فرض ہے، اور ہم سے راہ سیکھے۔ وہ بولے کہ ہم کس چیز کو پوجتے ہیں؟ حضرت یوسف نے کہا تم ایسی چیز کو پوجتے ہو جو خدائی کے لائق نہیں۔ انہوں نے اس کی بات سن کر کہا تم پیغمبر زادے کہلاتے اور تم غلام کس طرح ہوئے؟ تو پھر حضرت یوسف نے ان دونوں سے کہا میرے بھائیوں نے مجھ سے حسد کر کے مجھے بیچ ڈالا، اور بالتفصیل ان کو اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا آپ ہم کو کیا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں یا اپنے دین سے پھر جائیں؟ حضرت یوسف نے ان لوگوں سے کہا پہلے تم لوگ اپنے دل میں تصور کر کے دیکھو کہ کس کا دین بہتر ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اے رفیقو بندی خانے کے بھلا سوچو تو کئی معبود جدا جدا بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ بس حضرت یوسف نے فرمایا دوستو بندی خانے کے تمہارے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، بھلا دیکھو تو تمہارے کتنے خدا ہیں، اور تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر پوجتے اور انہیں خدا بھی کہتے ہو۔ ان سے نہ کچھ نفع ہو سکتا اور نہ ضرر۔ ان بتوں کو جو تم ہاتھوں سے بنا لیتے ہو پوجنا تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا بالکل ہی عبث ہے، اور پوجنا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو روا نہیں، اور وہ واحد مطلق ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے تم نہیں پوجتے ہو سوائے اس کے، مگر نام ہی رکھ لیے تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، اور نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند حکومت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی۔ اس نے فریاد کہ نہ پوجو مگر اس کو، یہی راہ سیدھی، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تب وہ دونوں قیدی حضرت یوسف کے دین پر ایمان لائے اور پھر بولے حضرت یوسف علیہ السلام کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر تمہارے آباء و اجداد کے دین پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے۔ اب تو تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ تب حضرت یوسف نے فرمایا اے رفیقو بندی خانے کے تم دونوں میں سے ایک نے جو دیکھا ہے شراب بھرتے خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل بادشاہ اس کو قید خانے سے آزاد کرے گا اور خوش بھی کرے گا، خلت دے کر وہ اپنے خداوند کو بھی پلائے گا شراب۔ اور دوسرے نے جو دیکھا ہے کہ سر پر اپنی روٹی رکھی ہے اور جانور اس کو اڑتے جانور کھا جاتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل وہ سولی پر چڑھے گا اور اڑتے جانور اس کے مغز کو کھا جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اے رفیقو بندی خانے کے ایک جو تم دونوں میں سو پلا دے گا اپنے خداوند کو شراب، اور دوسرا جو ہے سو وہ سولی پر چڑھے گا، پھر کھائیں گے جانور اس کے سر سے مغز کو۔ اب فیصلہ ہو گیا وہ کام جس کی تم تحقیق چاہتے تھے، اور حضرت یوسف نے کہہ دیا تھا جس کو خواب کی تعبیر کہی تھی کہ کل قید خانے سے چھوٹ جاؤ گے اور اپنے خداوند کو شراب پلاؤ گے، اور ہماری بات بھی تم اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ایک نوجوان بے گناہ قید میں پڑا ہے۔ پس اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا اور بیزار ہو کر کہا ہم کو بھول کر یوسف نے غیر سے نجات مانگی۔ تب ساقی کے ذہن سے اس بات کو بھلا دیا کہ یوسف کی بات اپنے بادشاہ سے کہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور کہہ دیا حضرت یوسف نے اس کو جو کہ بچے گا ان دونوں میں سے میرا ذکر کرنا اپنے خداوند کے پاس، جو بھلا دیا شیطان نے ذکر کرنا اپنے خداوند سے، پھر رہ گیا یوسف قید میں کئی برس۔ اکثر مورخ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف اس قید میں تقریباً 7 سال رہے۔
مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کئی دفعہ قید خانے میں آ کر دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عبادت کرتے، دعا مانگتے، تب ان سے کہا کہ حضرت یوسف تم نے کیوں نہیں نجات مانگی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے تم نے مخلوق سے اپنی نجات چاہی کہ میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ سے، اور یہ اوپر گزر چکا ہے، اب اس کے بدلے 7 سال تک قید خانے میں رہو گے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرا خدا جس پر راضی ہے اس پر بھی میں شاکر ہوں، اور بولے اے حضرت آپ تو سب مخلوق سے برتر ہیں، اور آپ کیوں کر قید خانے کے کثیف میں تشریف لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر حضرت یوسف نے فرمایا اے حضرت جبرائیل، کس گناہ سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس قید خانے میں ڈالا اور اپنی شفقت و رحمت سے اس ذلت و خرابی میں رکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے شوق سے ذلت کو اختیار کیا اور اپنے کام کو خدا کے توکل پر نہ چھوڑا، حالانکہ وہی قاضی الحاجات ہے، جو اس سے مانگو گے سو پاؤ گے، اور در حقیقت تم نے قید ہی مانگی تھی، وہی تم کو مل گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بولے یوسف اے رب ہمارے، مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے کہ مجھ کو بلاتی ہے طرف اس کے، اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید میں میل ہو جاؤں ان کی طرف اور ہو جاؤں میں بے عقل۔ یہ دعا اس کے رب نے قبول کر لی، پھر دفع کیا ان سے ان کا فریب، وہی سننے والا خبردار، پس ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے مانگنے سے قید میں پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا فریب جو وہ حضرت یوسف پر چلانا چاہتی تھی چل نہ سکا، اور حضرت یوسف کی دعا کو رب العزت نے قبول فرما لیا اور ان کا فریب حضرت یوسف سے دفع کر دیا، اور قید ہونا ان کی قسمت میں تھا، وہی ہوا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی کو گھبرا کر اپنے حق میں برائی نہ مانگنی چاہیے، بلکہ اس کو لازم ہے کہ ہر وقت بھلائی طلب کرتا رہے۔ پھر جبرائیل نے حضرت یوسف سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے والد بزرگوار کی خبر تم کو کچھ معلوم ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا، وہ اپنے گھر میں بیٹھے غم کرتے ہیں اور روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہی ہیں، اور مشغلہ ان کا رات دن عبادت کرنا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ میرے باپ کو حق تعالیٰ نے اس میں کیوں مبتلا کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری محبت نے ایسا کیا، اور یہ چیز خدا کو پسند نہیں کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے یاری و مدد طلب کرے۔ حضرت یوسف نے کہا، اس قدر رنج اٹھاتے ہیں، آخر ان کی کچھ فلاح ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان کو ہر روز ایک شہید کا درجہ ملے گا۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے کہا، پھر کوئی مضائقہ نہیں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت یوسف نے جب تعبیر خواب کی ان دونوں نوجوانوں کو بتا دی، اس کے ایک دن بعد ملک ریحان نے ان دونوں نوجوانوں کو قید سے رہا کیا تو ساقی کو قید سے نوازش فرمائی اور خلعت بخشا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا۔ تمام جانوروں نے آ کر اس کا مغز اور گوشت اور آنکھیں اس کی کھا لی، اور ساقی کے دل سے وہ بات جو حضرت یوسف نے کہی تھی شیطان نے بلا دی، اور وہ بات حضرت یوسف کی اپنے بادشاہ سے نہ کہہ سکا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تقریباً 7 سال تک رہے، اور بعدوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 9 سال تک رہے۔ اسی قید و بند کی حالت میں بھی شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے اور ہر وقت درس دیتے رہتے تھے، اور ادھر زلیخا ان کے لیے غم و اندوہ میں رات دن پیچ و تاب کھاتی رہتی، اور وہ 5 عورتیں جو حضرت یوسف پر عاشق تھیں، وہ حضرت یوسف کے لیے کھانا دونوں وقت قید خانے میں پہنچایا کرتی تھیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام اس کھانے میں سے کچھ تو کھا لیتے اور باقی بچتا وہ قید خانے کے قیدیوں کو دے دیتے۔ قرآن مجید میں آیا کہ ایک شب ملک ریان نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں فربا موٹی اور ان کو 7 گائیں دبلی کھا گئیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی 7 بالیاں گلے کی ہری تازی دیکھی کہ ان کو 7 بالیاں سوکھی آ کر کھا گئیں۔ صبح کو بادشاہ بہت ہی متحیر اور پریشان ہوا، ملک کے تمام نجومیوں کو طلب کیا۔ جب تمام نجومی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے بہت زیادہ متحیر ہو کر اپنے خواب کا پورا ماجرا ان نجومیوں کے سامنے پیش کر دیا، اور تمام نجومی اس خواب کی تعبیر بتانے سے حیران ہو گئے۔ آخر کان کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، یہ تو اڑتے اچنبے کا خواب ہے اور ہم لوگ اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ اس بات کو سن کر بادشاہ اور بھی حیران ہو گیا کہ آخرکار اس خواب کی تعبیر کون بتائے گا، ہم کس سے پوچھیں؟ وہی ساقی جو 2 نوجوانوں میں سے ایک بچا تھا وہ بادشاہ کے پاس اس وقت حاضر تھا۔ اس وقت اس کو وہ بات جو حضرت یوسف نے اس کی خواب کی تعبیر بتاتے وقت کہی تھی وہ اتنی مدت کے بعد اس کو یاد آ گئی۔ پھر اس نے اس وقت اپنے بادشاہ سے کہا، اس خواب کی تعبیر ایک شخص بتا سکتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک دن ہم نے دونوں نے خواب دیکھا کہ میں تو جام شراب کا بھرتا ہوں خمسے پیالے میں، اور باورچی نے دیکھا تھا سر پر اپنے روٹی کا خوان اور اڑتے جانور آ کر اس کو کھاتے ہیں۔ چنانچہ بیان اس کا اوپر گزر چکا ہے۔ بادشاہ سلامت یوسف نامی ایک شخص ہے، اس کے پاس ہم نے یہ بیان کیا، چنانچہ اس نے خواب کی جو تعبیر کہی تھی وہ تو ہاتھوں ہاتھ بالکل سچ پائی۔ اگر حکم عالی ہو تو اسے بلا دیں، وہ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے پاس جا کر اس خواب کی تعبیر معلوم کی جائے۔ ساکن نے حضرت یوسف کے پاس جا کر بہت ہی عذر خواہی کی کہ میں آپ کی بات بادشاہ کو کہنا بھول گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے اس ساقی سے کہا، یہ بھول چوک ہونا تمہارا ہمارے لیے ویسے گردش تھی اور میرے لیے بھی قید خانے میں رہنا تھا۔ اس نے کہا، بعد مدت کے تمہاری مجھ کو یاد آئی۔ حضرت جی بزرگیاں آپ کی میں نے اپنے بادشاہ سے بیان کی تو بادشاہ نے خوش ہو کر مجھے تمہارے پاس بھیجا اور کہا ہے کہ اس خواب کی تعبیر معلوم کر لیجئے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور کہا بادشاہ نے، میں نے خواب دیکھا 7 گائیں موٹی کو 7 گائیں دبلی کھاتی ہیں، اور اسی طرح دیکھا کہ 7 بالی ہری تازی کو 7 بالی سوکھی کھاتی ہے۔ اے میرے درباریوں، اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر ہو تو تم تعبیر بتانے والے۔ وہ کہنے لگے، یہ تو اڑتے ہوئے خواب ہیں، ہم لوگوں کو ان خوابوں کی تعبیر نہیں معلوم ہے۔ پھر یہ سن کر حضرت یوسف نے اس آنے والے ساقی سے کہا، میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، وہ تم اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا۔ اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک میں 7 سال تک ارزانی رہے گی اور کھیتی خوب ہوگی، پھر اس کے بعد بڑا زبردست قحط ہوگا اور زراعت بہت ہی کم ہوگی اور لوگ شدید تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور دکھ اذیت اٹھائیں گے۔ سارے لوگ جو بادشاہ کے دربار میں حاضر تھے یہ سن کر حیرت میں آ گئے۔ پس ملک ریان نے کہا، پھر اس کی کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ اے ساقی تم بتاؤ، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس شخص کے پاس پھر جاؤ اور اس سے پھر اچھی طرح سے پوچھ آؤ۔ بادشاہ کے کہنے سے
ساقی پھر حضرت یوسف کے پاس گیا اور جا کر پوچھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ساقی نے جا کر کہا، اے یوسف علیہ السلام، سچی بات مجھ کو بتاؤ دو، اس خواب کی 7 گائیں موٹی کو 7 گائیں دبلی کھاتی ہیں، اور 7 بالی ہری تازہ کو 7 بالی سوکھی کھاتی ہے۔ پھر ساقی نے کہا، اگر تم چاہو تو ہم تم لوگوں کے پاس لے چلیں تاکہ تمہاری ان کو قدر معلوم ہو۔ لیکن حضرت یوسف نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس ساقی سے فرما دیا کہ جا کر کہہ دو کہ 7 سال کھیتی کرو گے، خوب غلہ ہوگا، پھر اس کے بعد 7 سال تک اس ملک میں قید رہے گا۔ کہا یوسف نے، تم کھیتی کرو گے 7 سال اور محنت سے پاس چھوڑ دو اس کو نہ بیچ بالیوں کو،